بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ فلسطین کے قبیلہ جبینہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ قبیلہ جبینہ فلسطین کا ایک مشہور اور بڑا قبیلہ تھا، جہاں مسلمان اور یہودیوں کی بڑی تعداد رہتی تھی۔ یہاں ہر شخص کو اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق عبادت کرنے کی کھلی چھوٹ تھی۔ ایک دفعہ چند مسلمانوں نے سلطان کے سامنے شکایت لگائی کہ یہودی بکرا یا دمبے کے گوشت میں سور یعنی خنزیر کے گوشت کی ملاوٹ کرتے ہیں، جو کہ نہ صرف یہودی کھاتے ہیں بلکہ دھوکے سے یہ یہودی اپنے زائد منافع کی خاطر مسلمانوں کو بھی فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر ان کے وزیروں نے اسلامی شریعت کو لاگو کرتے ہوئے تمام عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی کسائی وغیرہ خنزیر کا گوشت استعمال نہیں کرے گا، یعنی خنزیر کے گوشت پر مکمل پابندی تھی۔ کسی بھی حال میں کہیں پر بھی یہ گوشت نہیں ملنا چاہیے۔ اس اعلان کے ہونے کے بعد چند یہودی بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ یہ لوگ خود بھی خنزیر کھاتے تھے اور دیگر یہودیوں کو فروخت بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دھوکے سے خنزیر کے گوشت کو دیگر حلال گوشت میں شامل کر کے اسے فروخت بھی کرتے تھے۔ ان یہودیوں نے اپنے چند یہودی علماء سے مشاورت کے بعد ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوئے اور بھری عدالت میں سلطان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جانور پیدا کیے، جن میں بھینس، بکرا، بیل، گائے، دمبا، گھوڑا، گدھا اور کتا وغیرہ، جبکہ ان میں آپ کی نظر میں چند ایک جانور حرام ہیں، لیکن آپ لوگوں کو خنزیر سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اگر ایک شخص شوق سے اسے کھانا چاہتا ہے تو اسے استعمال کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ خنزیر بھی تو دیگر جانوروں کی طرح ایک جانور ہے، لہٰذا خنزیر پر آپ نے جو پابندی لگائی ہے اسے اٹھایا جائے، یا ہمیں ایسی دلیل دی جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی اسے کھانے سے دل بھر جائے، یا اس کے ایسے کوئی جسمانی نقصان بتائیں کہ جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ خنزیر کھانا واقعی مضر صحت اور حرام عمل ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد اسے کھاتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد سے لے کر آج تک لوگ من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں جن پر ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے اس کے عیب دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے نقصانات دیکھنا چاہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان یہودی عالموں کے سوال تحمل سے سنے اور ان سے کہا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ خنزیر کے متعلق آپ کے آباء و اجداد سے لے کر آپ تک اس کے متعلق من گھڑت کہانیاں پیش کی جاتی ہیں، لہٰذا آپ کو اگر خنزیر کے عیب دیکھنے ہیں یا اپنی آنکھوں سے اس کے جسمانی نقصانات دیکھنے ہیں، یا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر خنزیر ہی تمام جانوروں سے گھٹیا کیوں مانا جاتا ہے، ان سب چیزوں کا عملی مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو کل آپ اپنے کسی بھی ایک خنزیر کو لے کر میری عدالت کے ساتھ واقع بڑے میدان میں آ جائیے گا۔ میں آپ کو حقیقی اور عملی طور پر اس کے نقصان، اس کے عیب، جو کہ نہ صرف آپ اور میں دیکھیں گے بلکہ دنیا کا ہر وہ شخص دیکھ سکتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں اور دماغ دیا ہے، لہٰذا کل ظہر کی نماز کے بعد آپ لوگ حاضر ہو جائیے گا۔ سلطان کی یہ بات سن کر یہودی علماء واپس چلے گئے، لیکن پورے فلسطین میں یہ بات پھیل گئی کہ اگلے دن یہودیوں کے دیے گئے چیلنجز کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی عملی طور پر دینے والے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ اگلے دن نماز ظہر کے بعد تمام یہودی عالم اور لوگوں کا جمع غفیر مقرر کردہ جگہ پر حاضر ہو گئے۔ سلطان نے یہودی عالموں سے پوچھا کہ آپ اپنا جو سب سے سمجھدار، خوبصورت، ذہین خنزیر لے کر آئے ہیں، تو یہودیوں نے سامنے کر دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بڑے میدان میں تمام لوگوں کو مخاطب کرنے کے بعد اس خنزیر کے سامنے ایک گھوڑا، ایک کتا، ایک گدھا، بکرا وغیرہ چند جانور کھڑے کر دیے۔ سلطان نے سب کو مخاطب کیا، یہودی عالموں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد کہا کہ میں آپ کو ایک ہی چیز عملی طور پر دکھاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے تمام سوالوں کے جوابات اسی ایک عمل سے ظاہر ہو جائیں گے۔ بغیر وقت ضائع کیے مختلف جانوروں کا فضلہ، یعنی کہ جانوروں کی گندگی اور انسانی پخانہ کو ایک جگہ لایا گیا۔ اس کے بعد گھوڑا، کتا، گدھا، بکرا وغیرہ ان تمام جانوروں کو اس گندگی کے سامنے لایا گیا، جس میں جانوروں کا فضلہ اور انسانی پخانہ شامل تھا، لیکن جانوروں میں سے
کسی ایک نے بھی انسانی فضلہ یا دیگر گندگی کو نہیں کھایا۔ کچھ دیر کے بعد جب سب لوگوں نے یہ منظر دیکھ لیا، پھر سلطان نے حکم دیا کہ اب آپ اپنا سمجھدار، خوبصورت، ذہین اور چہیتا خنزیر بھیجیں۔ جو ہی یہودیوں نے اس خنزیر کو چھوڑا تو یہ خنزیر ساری گندگی کھا گیا، جسے دیکھ کر پورے میدان میں سناٹا چھا گیا، حتیٰ کہ یہودی خود پریشان تھے، کیونکہ وہ اسے نہلا دھلا کر اس کی خوراک کھلا کر یعنی کہ اس کا پیٹ بھر کر لائے تھے۔ لیکن جب تمام لوگوں نے یہ عمل دیکھا کہ کسی جانور نے انسانی گندگی یا جانوروں کی گندگی کو نہیں کھایا، لیکن اس کے برعکس خنزیر اس گندگی کو کھا چکا ہے، تو سب لوگوں کا دل کھٹا پڑنے لگا، جس میں نہ کہ صرف مسلمان بلکہ بے شمار یہودی لوگ بھی یہ منظر دیکھ کر کراہت محسوس کرنے لگے، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی اسلامی شریعت بغیر کسی وجہ کے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتی، جس کا عملی اور واضح عمل تمام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ یہودی عالموں کے سر شرم سے جھک گئے، اور سلطان نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ لوگ بھی اس کا گوشت کبھی نہیں کھائیں گے، چونکہ تمام تر حقائق آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب جو کوئی بھی اس خنزیر کا گوشت کھائے گا، وہ یا تو آنکھوں پر پٹی بندھا اندھا انسان ہے، یا اسے پانی میں دکھائی دیتی مکھی نظر نہیں آتی اور وہ اسے پی جاتا ہے۔ اس میں کچھ من گھڑت کہانی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہ سب عملاً دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام میدان کو خاموش کروایا، سب کو مخاطب کیا، یہودی عالموں کو خاص کر اپنی طرف متوجہ کیا، اور بلند آواز میں کہا کہ گھوڑا، بکرا، بیل، دمبا، گدھا، کتا، مرغا یعنی کہ ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے، لیکن واحد جانور خنزیر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آغاز میں دیگر جانوروں کی طرح نہیں بنایا، نہ پیدا کیا۔ سلطان کے یہ الفاظ سن کر پورے میدان میں لوگوں میں حیرانی کا سماں بن گیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ جب باقی تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد اپنی مصلحت کے تحت پیدا کیا، تو خنزیر کو کیوں پیدا نہیں کیا؟ آخر اس کو بعد میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا گیا؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام میں خنزیر حرام ہے، لیکن اللہ نے اس جانور کو کیوں پیدا کیا؟ اس کو پیدا کرنے کی حکمت کیا تھی، اور اسے بعد میں پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر سلطان نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان نوح میں تیر رہی تھی، تو کشتی میں انسانوں کے ساتھ ہزاروں جانور بھی تھے جو کشتی میں بڑا پیشاب یعنی کہ پخانہ کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کو پیشاب سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، لوگوں کو بہت زیادہ کراہت محسوس ہوتی تھی، ایک عجیب سی تکلیف سے لوگ گزر رہے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ہمیں اس گندگی سے نجات دلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کی دم سے نر اور مادہ خنزیر پیدا کر دیے۔ خنزیر کشتی میں گھومتے پھرتے اور گندگی کو کھا جاتے تھے۔ اس طرح نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کو گندگی سے نجات مل گئی۔ لیکن جتنے لوگوں نے اس کو آنکھوں سے دیکھا، سنا، سب کو اس جانور کے گوشت کھانے سے کراہت محسوس ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت کو اس لیے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مزید ایسی خصلتیں اس میں پائی جاتی ہیں جو دیگر جانوروں میں نہیں پائی جاتی، جیسا کہ خنزیر دنیا کا وہ واحد جانور ہے جو اپنی مادہ خنزیر، جسے عرف عام میں اس کی بیوی کہہ لے، نر خنزیر اپنی مادہ بیوی کو کسی دوسرے جانور سے بدکاری کرتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جو کہ انتہائی گھٹیا عمل ہے، اور یہ خنزیر کے علاوہ کسی دوسرے جانور میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ سلطان کے خاموش ہونے کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ 30,000 یہودی مسلمان ہوئے تھے، اور لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ اور اسلامی شریعت پر مضبوط ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے، اس میں ضرور انسانی مصلحت چھپی ہوئی ہے جسے عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ جو یہودی لوگ خنزیر سے پابندی اٹھانے کے لیے سلطان کے پاس حاضر ہوئے تھے، وہ اس خنزیر سے نفرت کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے راہ ہدایت عطا کر دے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں
مصر کے اندر ایک موچی پیپل کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا، پھر اسے جا کر کہیں اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ یہ غریب موچی دل کا بہت سادہ اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ٹکڑا لے کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کرتا۔ چڑیاں درختوں کے پاس اس کے پاس آ کر چوں چوں کرتے ہوئے روٹی کے وہ ٹکڑے کھاتیں اور پھر اڑ جاتیں۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے برگد کے نیچے آرام کیا کرتا تھا اور نماز پڑھ کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر موچی کے پاس اپنا قیمتی جوتا مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ مسافر نے اس سے کہا، کیوں میاں، تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، آخر بات کیا ہے؟ موچی نے کہا، اے مسافر بھائی، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کام کر سکتا ہوں اور صبر کی دولت تو میرے پاس ہے، پھر میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ چڑیاں پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے، میں پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے وہ تمام آیات ادب سے سنی اور کہا، ان آیات کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیجیے۔ تو مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کرائیں اور سلام کر کے چلا گیا۔ اسے آج بہت خوشی تھی، اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس کو جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہتا تھا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگتی تھی کہ وہ ننھی منھی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا۔ چڑیاں جب چوں چوں کرتی وہ کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو گئیں۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا، چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھیں۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنے بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا، گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ اس عالم میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے کر آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج دعوت ہے، باہر دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا پیسے مانگ کر لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیک بخت، سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں، پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا، ساتھ کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں، میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا
میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر دیکھ لیں، اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکتی ہوئی دیکھی تو سوچا کہ کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں۔ ارے بدبخت، محنت کر، پیسے کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے، تم جیسے مفت خورے پر پیسے کیوں ضائع کرو، اب جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے ایک ملازم کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس کم بخت موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں جو ان پر ضائع کروں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر نیچے گر پڑا۔ نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا، مسجد کی طرف چل دیا۔ اس میں گھر جانے کی ہمت ہی نہیں تھی، اس کے گھر بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی صاف کی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی تو ہے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا رہا اور یہ آیات پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں۔ آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اسے کھانا خریدا اور گھر لے گیا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیات جو وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دی۔ اس کے ہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درختوں پر جو چڑیا رہتی تھی وہ انہیں بھی بھولا نہیں، وہ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی کہ تب ہی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا اور اسے کپڑے لا کر دے دیے اور باورچی خانے میں لے جا کر اسے گرم گرم کھانا لا کر دے دیا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا، اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر اسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار پڑا تھا، میں نے اس سے روپے مانگے پر اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا، میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے،
میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا ہوں، گھر بھی بک گیا ہے، اب نہ سر چھپانے کو جگہ ہے اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے؟ آنی جانی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں۔ خیر، تمہیں بہت سزا مل چکی ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔